الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ الحمدللہ جو میں کہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے اس کرم پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن بیان کرنے اور آپ کو قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ فیض قرآن وہ چیز ہے کہ جب انسان اسے حقیقی طور پہ حاصل کر لے تو ضرور اس کی ظاہری اور باطنی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو فیض کے بارے میں نتیجہ مرتب کرنا ہونا کہ آپ فیض یاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو میں اس کی علامت آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سمجھ لیں کہ فیض ایک ایسا اثر ہے، کسی بھی چیز کا ایک حاصل کردہ ایسا اثر جو ہم میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اسے فیض کہتے ہیں۔ اب اگر وہ پازیٹیو تبدیلی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا فیض جاری ہوا، اور اگر بری تبدیلی آتی ہے تو ہم تنزن اس کو پھر فیض کہتے ہوئے کہتے ہیں بڑا فیض جاری ہے، تم تو چرس پینے لگ گئے ہو، بڑا فیض جاری ہے، تم تو اب قتل و غارت پر آ گئے ہو۔ یعنی وہ کسی کا اثر قبول کر کے برائیوں کی طرف نکل جاتا ہے، یہ بھی ایک فیض ہے، یہ بد فیض ہے، یہ فیض بد ہے۔ ایک جو ہم اکثر فیض کا لفظ کہتے ہیں وہ اچھی چیز کے اوپر بولتے ہیں، کہ کسی چیز کا ایسا پازیٹیو اثر قبول کرنا جو ہم میں چینج لے آئے۔ تو بس یہ ایک علامت ہے بہت بڑی، اس کی تعریف کے ساتھ ہی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا فیض ہم پر جاری ہو گیا تو پھر قرآن کے تقاضے کے مطابق ہماری سوچ اور فکر اور عمل میں تبدیلی آئے گی، اور وہ پازیٹیو تبدیلی ہوگی۔ یعنی اگر ہم گندہ سوچتے تھے، خراب سوچتے تھے، غلط سوچتے تھے، تو اچھا سوچیں گے اور بہتر چیز کی طرف ہم توجہ کریں گے۔ یہی سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، چھونے میں اور دیگر معاملات کے اندر ہے کہ اگر ہم برائیوں سے اچھائیوں کی طرف آ جاتے ہیں اور علمی ترقی یا روحانی ترقی کی طرف آتے ہیں، تو سمجھ لیجئے جس چیز کی وجہ سے آپ ایسے ہو رہے ہیں اس کا فیض آپ تک پہنچ چکا ہے۔ وہ چاہے قرآن ہو تو اس کو فیض قرآن کہیں گے، اگر آپ حدیث پڑھ کے اس طرف آئے ہیں تو اس کو فیض حدیث کہیں گے، اگر آپ کسی شخصیت کی صحبت میں رہتے ہیں اور اس کی تربیت کی برکت سے، اس کی گفتگو کی برکت سے ایسا ہوا ہے تو ہم اس شخصیت کا کہیں گے آپ پر فیض جاری ہوا ہے۔ ایسے بعض اوقات مختلف زبانوں کی کتب کا مطالعہ کر کے انسان بہت سی اپنے اندر پازیٹیو چینج لے کر آتا ہے تو وہ ان کتابوں کا فیض کہلائے گا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ فیض قرآن حاصل کرنے کا ذہن ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم عربک عبارت پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے گھر میں دیکھ لیں بھئی ایک سپارہ ختم ہو گیا، بھئی ماشاءاللہ 2 سپارے ختم ہو گئے، ماشاءاللہ 3 سپارے ختم ہو گئے، 2 قرآن پڑھ لیے ہم نے، 3 قرآن پڑھ لیے، اچھا کہہ کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ کچھ پتہ نہیں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو فیض کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے یہ پروگرام ایک بہترین پروگرام ہے اس لحاظ سے کہ جب ہم اس کو سنتے ہیں، قرآن کی عبارت ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، پھر احتساب ہے، پھر عمل کی دعوت ہے، تو ایک اچھا پازیٹیو چینج آنے کی قوی امید ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ جو فیڈ بیک ہمارے پاس پہنچتا ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ ہزارہ لوگ ان پروگرامز کو سن کر گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، نیکیوں پہ استقامت مل رہی ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور یقیناً یہ میرے لیے بھی، ہماری ٹیم کے لیے اور اس ادارے کی مینجمنٹ کے لیے ثواب جاریہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں خود بھی پروگرام دیکھا کریں، دوسروں کو اس کی ضرور ترغیب دیا کریں۔ ابھی دیکھیے پچھلے پروگرام میں سورہ فاطر چل رہی تھی، اس کے بارے میں چونکہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ جہنم تھا، تو اس کے بارے میں کچھ آیات ذکر کی گئی تھیں کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس نے کفر اختیار کیا اور پھر حالت کفر میں مر گیا۔ چنانچہ اگر کوئی خدا نخواستہ کافر تھا یا کسی نے مسلمان ہونے کے بعد یا مسلمان تھا پھر کفر اختیار کر لیا لیکن بعد میں تائب ہو گیا موت سے پہلے، اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور وہ پہلے حالت کفر میں تھے، اگر صرف ایک ہی دفعہ کسی بھی وجہ سے کفر اختیار کرنا جہنم میں داخلے کا سبب بنتا تو پھر تو ان کا ایمان لانا ان کے لیے کیا نافع ہوتا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اس کے پچھلی جتنے خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں،
اس کا اسلام لانا پچھلے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی فریش ہو جاتا ہے، بالکل جیسے ابھی ماں باپ کے پیٹ سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے ابھی وہ دنیا میں اس نے آنکھ کھولی ہے، بالکل پاک و صاف۔ تو اس لیے یہ گویا کہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا یا پہلے سے کافر گھرانے میں جیسے پیدا ہوئے کافر تھے اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے گا، یعنی ان کا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ معاملہ ختم ہو جائے تو وہ مر جائیں، نو، ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ایک آدمی کسی بہت ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے جس میں اس کو ٹیسیں اٹھتی ہیں، درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، جسم سے اسمیل آ رہی ہے اور گھر والے بیزار ہو چکے ہیں، تو وہ بھی تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، اب بہت ہو گیا، اب میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایک تو یہ تکلیف، آزمائش مسلسل میرا بیکار ہو کے گھر میں پڑنا، اور پھر میرے گھر والوں کی بیزاریت، ان کا چڑچڑا پن، ان کے لہجے کی تلخیاں اور ان کی بیزاریت کے اظہار، اس سے مجھے روحانی بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد موت آ جائے تو میں ان تکلیفوں سے نجات پا جاؤں، اور یہ سب دنیاوی تکلیف ہوتی ہیں۔ آپ سوچئے جب جہنم کے اندر ایک کافر کو آگ میں بھونا جا رہا ہوگا، سانپ اور بچھو اس پر مسلط ہوں گے، گرم ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ پیے گا تو آنتیں کٹ کٹ کے سب کچھ باہر ہو جائے گا، اور وہ دوبارہ ٹھیک ہوگا اور بار بار یہ عذاب ہوگا، اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کی بیماریاں جب طویل ہو جاتی ہیں وہ اتنے ہی بیچارے پریشان اور حساسیت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو جو ان سے ملتا ہے بعض اوقات اگر وہ کہتا ہے کوئی اللہ آپ کو شفا دے، تو بھائی شفا چھوڑ، مجھے موت کی دعا دے دو، یعنی موت کی تمنا۔ تو کافر بھی ایسے ہی چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے اس کے کہ اس کا فیصلہ کر دیا جائے پھر وہ مر جائیں۔ اب تو جہنم میں پہنچ گئے، یہ پہلے سمجھایا گیا تھا۔ قرآن دیکھیں ابھی دنیا میں موجود ہے، یہ آیات موجود ہیں۔ اگر ابھی کوئی غیر مسلم فرض کر لیں سن رہا ہو تو اس کو تو اللہ تعالیٰ بھی سے بتا رہا ہے نا کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے اگر تم اسی حالت میں رہو گے تو یہ بھی ایک بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کے برے انجام کا پتہ نہ ہو، اس میں وہ اچانک مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی کا پہلو ہو سکتا ہے کہ یا چلو ٹھیک ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا نا ایسا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، آئندہ نہ کرنا، یا چلو اگر کوئی مصیبت تھی تو بھئی آئندہ اب ایسا نہ کرنا، پھر یہ مصیبت نہیں آئے گی، ابھی آپ صبر کر لو۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر سمجھایا جاتا ہے دیکھو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور پھر انسان خواہ مخواہ اس کو اختیار کرتا ہے اپنے نفس و شیطان کی خواہشات کے اور ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے احمقانہ طرز پر ہدایت کے خلاف چلتا ہے، اور پھر وہ پچھتائے تو پھر تو یہ کہنا ہوگا نا، یہ کہنا بجا ہوگا کہ اب تمہیں مزہ آ رہا ہے نا، تمہیں سمجھایا گیا تھا، بھگتو اب۔ تو کفار کا معاملہ یہی ہے، انہیں دنیا میں سب کچھ سمجھایا گیا لیکن وہ نہیں مانے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ تمہیں موت کی تمنائیں کرو تو تمہیں موت دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، اب اسی میں رہو۔ اس سے ایک مسلمان کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے۔ کتنا سمجھاتے ہیں بعض اوقات، نماز پڑھ لو بھائی، روزہ رکھ لو، گناہ نہ کرو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو معمولی سمجھ کر پس پشت نہ پھینکو۔ تم اپنے ماں باپ کا کہنا بعض اوقات مان لیتے ہو، یہ کہہ کر کہ جی ماں باپ ہیں کیا کریں، غلط بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو مان لیتے ہو، تو نبی کا مقام تو ماں باپ سے بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے تو کیسے وہ جرأت پیدا ہوتی ہے کہ ہم نبی کا حکم ٹال دیں۔ ماں باپ کا حکم ٹالتے ہوئے 10 دفعہ آدمی سوچتا ہے یا دل آزاری ہوگی، دل دکھے گا، نبی کریم کا حکم ٹالتے ہوئے ایک دفعہ بھی انسان نہیں سوچتا کہ میرے نبی کا بھی تو دل دکھے گا، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں اذیت ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ ابھی ہمیں وہ چونکہ شعور حاصل نہیں ہوتا، اگر نبی کریم ظاہری اعتبار سے ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ہمارا یہ نام اعمال ان کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، سرکار جانتے ہیں ان کا کون سا امتی کیا کر رہا ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ اور آپ سوچئے کہ اس امت میں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ خطاؤں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور وہ بارگاہ رسالت میں اگر پہنچتی ہوں گی، نام اعمال، ہر امت کا جو اعمال نامہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس پیش کیا جاتا ہے، تبھی کہا جاتا ہے کہ نبی اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہیں اور بروز قیامت گواہی دیں گے۔ تو اب اتنے جب یہ چیزیں پہنچ رہی ہوں گی کس قدر تکلیف اور اذیت کا باعث ہوگی، تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم میں سے ہم یہ سوچیں کہ اگر 100 افراد کی بری
مطلب عمل کی داستان وہاں سنائی جائے گی تو کم از کم ایک میں نکل جاتا ہوں تو کم از کم 99 ہو جائے گی، ایک جہت سے تو تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن بس بات وہی ہے، احساس ہمیں اللہ نہ دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور ہم شکوہ کرتے ہیں یار پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سن رہا، مجھے یہ چیزیں نہیں مل رہی۔ لیکن ہم اللہ کی نہ سنیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسول کی نہ سنیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری نہ سنیں تو بڑی پرابلم ہے، جی اللہ ہماری سن نہیں رہا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ ایک بری چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ موت سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کریں، اپنے رسول کو تسلسل سے اگرچہ ہمارا قصد و ارادہ نہیں ہوتا، اگر قصد و ارادہ کوئی کرے نا کہ میں نبی کو تکلیف پہنچاؤں تو تباہ ہو جائے، ہمارا ارادہ یہ نہیں ہوتا، ہم نفس و شیطان کے تابع ہو کے خطا کر لیتے ہیں، لیکن یہ سوچئے کہ اس کا نتیجہ اور معال کیا نکل رہا ہے، نبی کریم کو اذیت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو شخص ان چیزوں پر غور کر کے اپنے آپ کو سنبھال لے ٹھیک نہیں، اور اللہ ناراض ہوا، میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایمان ساتھ ضرور جائے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اگر ایمان چلا بھی گیا ساتھ لیکن برے اعمال ساتھ گئے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اگر اللہ ناراض ہوا تو میدان معاشر میں ذلت رسوائی، پچھتاوا، ندامت، بھوک پیاس، یہ تمام چیزیں، اور پھر جہنم میں داخلہ، اور وہاں کا ایک لمحہ برداشت کرنا مشکل ہے۔ وہاں کافر تو موت کی تمنا کرے گا جو ایک چاہے چند دن کے لیے ہی، اور وہ دن دنیاوی دن ہوں، ایک مسلمان کو ڈال دیا جائے اس کو کون سا راحت ملے گی، اسے بھی شدید تکلیف ہوگی، موت کی تمنائیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ کرے، آپ سب کو محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے اور برے اعمال سے نفرت پیدا کر دے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا، اور ان سے ان کے عذاب میں سے کچھ بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، یہ بھی نہیں کہ تھوڑا بہت ہلکا کر دیا جائے، کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ یہ لیکن ابو لہب کو دیکھیں، ابو لہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کے خوشخبری سنائی کہ ابو لہب مبارک ہو، تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوش ہو کر شہادت کی انگلی سے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ جب اس کو جہنم میں ڈالا گیا، یہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا مجھے بہت سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جہنم میں ڈالنے سے مراد وہ جہنم میں ڈالنا نہیں ہے جو میدان محشر کے بعد ہوگا، یعنی اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن چکی ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے بڑا سخت عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن کلیمے کی وہ انگلی جس سے میں نے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس کو جب منہ میں لیتا ہوں تو مجھے راحت ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہوئی، ہلکی سی تخفیف، تو یہ اس کے حکم کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کو اگر تخفیف مل رہی ہے، مراد دو طرح کی تخفیفیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ سخت عذاب کا تھوڑا سا ہلکا ہو جانا، ایک ہوتا ہے کہ ریسٹ مل جانا، اسے بھی کہتے ہیں جی ہلکا ہو گیا عذاب، 6 گھنٹے سے عذاب میں تھا، 1 گھنٹہ اس کو ریسٹ دیا ہے، پھر دوبارہ عذاب شروع ہوگا، یہ بھی ایک تخفیف ہے۔ کافر کے عذاب میں یہ والی وقفے والی تخفیف کبھی نہیں ہوگی، عذاب تھوڑا کم اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن تسلسل سے رہے گا، اس کو بس سمجھیے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مراد یہ ہے کہ ان کے اس عذاب کے دیے جانے میں وقفہ بالکل بھی نہیں ہوگا، لگاتار عذاب، اور یہ بڑی مصیبت کی بات ہے۔ 2 تماچے پڑے نا آدمی کو اور تھوڑی دیر ٹھہر جائے تو سہلا کے تکلیف کم ہو جاتی ہے، اور پہلے تو آگ سے نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن مسلسل تماچے پڑ رہے ہوں، رکے ہی نہیں، جیسے کبھی کبھی چور ڈاکو ہاتھ میں آ جاتے ہیں پبلک کے، تو پھر وہ جو لگاتے ہیں لگاتار، تو وہ تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ بھی غور کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ ایک آدمی جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے اپنی ہی شامت اعمال کی بنا پر، تو پھر اگر خدا نخواستہ ایمان گیا تو عذاب دائمی ہے، ایمان سلامت لے کر گیا تھا، دائمی عذاب تو نہیں ہے لیکن تسلسل سے عذاب اور بڑا ہی خطرناک عذاب ہے۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے، یعنی کافر جو ہیں جب عذاب سخت ہوگا تو چیخ و پکار مچی ہوگی شدید قسم کی، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں اس جگہ سے نکال دے،
ہم اچھے عمل کریں گے ان اعمال کے برخلاف جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں انسان بنتا ہے نا، جب انسان کو چوٹ لگتی ہے نا، سزا ملتی ہے، تب اس کی شرارتیں ختم ہوتی ہیں۔ لوگوں کو کہا جائے آئیے جی نماز پڑھ لیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نہ کرے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کاش میری ٹانگیں پیدا ہو جائیں، ٹانگیں صحیح ہو جائیں تو میں مسجد میں جا کے نماز ادا کروں گا۔ پھر بعض ایسے اچھے ہوتے ہیں وہ بستر پہ شروع کر دیتے ہیں عبرت حاصل کر کے، بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں ٹانگیں ٹوٹ جائیں پھر بھی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اب تو اشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو کم از کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جب انسان سے کچھ چھن جاتا ہے نا، پھر قدر پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جب اکیلا ہوگا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ٹانگیں دے دے، اب میں ان ٹانگوں کو تیری رحمت کے مقام پر لے جانے کے لیے استعمال کروں گا، ایک دفعہ مہلت دے دے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں گندی چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، یہ گٹکے پٹکے کھا رہے ہیں، گندی چھالیاں گندی چیزیں، پہلے تو پتہ نہیں چلتا اندر کیا بگڑ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو 1-2 مہینے کیا کہ سال گزر جاتے ہیں کوئی میڈیکل چیک اپ کراتے ہوئے، اندر وہ بلائیں پکتی رہتی ہیں۔ پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی آپ تو کینسر کے آخری سٹیج کے اوپر ہیں، اب تو آپ کچھ عرصے زندہ رہیں گے۔ پھر وہ حالت خراب ہوتی ہے، پھر اپنا ساز و سامان دیکھتا ہے آدمی، بیوی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور پھر وہ دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع اور دے دے، اب میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا پیوں گا، ایک موقع اور دے دے۔ تو اب پچھتانے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے لوگ سمجھاتے تھے، مذاق مستی سوچتی تھی، ہم ان پہ طنز کیا کرتے تھے، جب اللہ کی طرف سے مصیبت نازل ہو گئی تب انسان بننے کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب ہم ڈنڈے کے یار ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو معاف فرمائے، کہ مثال میں ایسی دے رہا ہوں کہ یہ جو کبھی آپ نے گدھا گاڑی دیکھی ہوگی نا، گدھا بالکل ہل کر کے چلتا رہتا ہے، مالک ڈنڈا زور سے لگاتا ہے نا، پھر بھاگتا ہے تیز 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 تیز، پھر سلو ہو جاتا ہے، پھر ڈنڈا پڑتا ہے، پھر بھاگتا ہے۔ تو یعنی وہ ڈنڈا کھاتا ہے تو چلتا ہے ورنہ سلو رہتا ہے۔ ہماری کچھ حالت بھی ایسی ہو گئی ہے، یہ اچھے لوگوں کی شناخت اور علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔